السلام علیکم ناظرین، نیشنل سینٹرل نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان نور۔ ذرا سی لاپرواہی کئی جانوں کو ضائع کر سکتی ہے اور بعد میں صرف رونا دھونا اور اس کے علاوہ صرف اور صرف جھوٹی تسلیاں، جھوٹی باتیں، جھوٹے لارے اور جھوٹے وعدے۔ سفارش کلچر، ٹریفک وارڈنز کی مبینہ نااہلی، ٹریفک لائسنس کے بغیر موٹر سائیکلیں، گاڑیاں اور بسیں چلانا آئے روز ٹریفک حادثات میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ ناظرین، آج جو واقعہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ 21 اکتوبر 2024 کو لاہور کے علاقے جنوبی چھاؤنی کی حدود میں پیش آیا، جہاں پر دو سگے بھائیوں کو ایک امیر زادی نے کار تلے رون دیا۔ کار کی ٹکر سے 20 سالہ نور الحسن اور 18 سالہ محمود الحسن دونوں سگے بھائی شدید زخمی ہو گئے، جن کو جنرل ہسپتال لاہور میں منتقل کر دیا گیا۔ کئی روز تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد دونوں بھائی جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق امیر زادی کی شناخت عائشہ رضوان کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے حادثے میں جاں بحق ہونے والے دونوں بچوں کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ سفارش کا کلچر۔ اگر کسی نوجوان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں ہے تو وہ فوری سے ٹریفک وارڈن سے اپنے کسی رشتہ دار، اپنے کسی دوست یا کسی افسر کی بات کرواتا ہے اور اس کو جانے دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے روزانہ کی بنیاد پر مختلف واقعات دیکھے جاتے ہیں جہاں پر ٹریفک وارڈنز مختلف شہریوں کو روکتے ہیں اور وہ ان سے فون پر بات کرواتے ہیں، جس کے بعد سفارش کو مان لیا جاتا ہے اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہی شہری لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرتے ہیں اور مختلف حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، چند روز قبل جنوبی چھاؤنی کے علاقے میں ٹریفک حادثے کا شکار ہونے والے دونوں بھائی ہسپتال میں دم توڑ گئے، جبکہ کار سوار امیر زادی نے آرمی میں بھرتی ہونے کے خواہش مند دو بھائیوں کو گاڑی تلے رون ڈالا تھا۔ اور یہ دل دہلا دینے والا واقعہ 21 اکتوبر کو پیش آیا تھا۔ گاڑی میں سوار خاتون نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو بھائیوں کو کچل ڈالا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق حادثے میں 20 سالہ نور الحسن اور 18 سالہ محمود الحسن زخمی ہو گئے تھے، جبکہ زخمی ہونے والے دونوں بھائیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جو کئی روز تک ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد جان کی بازی ہار گئے۔ ناظرین، یہ دونوں بھائی شیخو پورہ کے رہائشی تھے اور آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے کاغذات جمع کروانے لاہور آئے تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق امیر زادی کی شناخت عائشہ رضوان کے نام سے ہوئی، جبکہ پولیس نے جاں بحق ہونے والے دونوں بھائیوں کے والد کی مدیت میں مقدمہ تو درج کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پولیس ان جاں بحق ہونے والے دونوں بھائیوں کے والد کو انصاف دلا پائے گی، کیونکہ پولیس ذرائع کے مطابق بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ امیر زادی ان دنوں عبوری ضمانت پر ہیں اور گرفتار نہیں ہو سکیں۔ ناظرین، پولیس کے پاس کروڑوں روپے کا بجٹ، ان سب چیزوں کے باوجود ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور ملزمان عبوری ضمانتیں کروا کر کھلے عام پولیس کے سامنے گھومتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی امیر زادی خاتون کو گرفتار کرنے میں پولیس ناکام رہی اور ملزمہ خاتون ضمانت کروا کر کھلے عام گھوم رہی ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں بلکہ اس سے قبل بھی مختلف واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں ڈرائیونگ کرنے والے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں مختلف شہریوں کو گاڑیوں کے نیچے کچل دیتے ہیں اور خود فرار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 12 نومبر 2023 کو ڈیفنس کار حادثے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں کم عمر ڈرائیور عفنان کی کار کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد جسٹس سید شہباز علی رضوی کی عدالت سے ملزم عفنان کو ضمانت دے دی گئی تھی، اور یہ واقعہ بھی ایک کار حادثہ تھا۔ ناظرین، جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو تھانہ جنوبی چھاؤنی کے علاقے میں پیش آیا، ان دونوں بھائیوں کا والد ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے اور اس کی آمدنی صرف 35,000 ماہانہ ہے۔ ناظرین، اس واقعے میں جاں بحق ہونے والے دونوں بھائیوں کے والد اور ان کی والدہ، کیا صبر ہے ان کا کہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے یہاں بھیجا، جو اپنے کاغذات جمع کروانے کے بعد واپس مڑے اور سڑک پر حادثے کا شکار ہو گئے۔ ناظرین، کیا ہمارا قانون ان دو بھائیوں کو انصاف لے کر دے پائے گا؟
नाजरीन, इसी तरह का एक वाक़या 19 अगस्त को कराची में भी पेश आया था, जिसमें एक खातून लड़की जिसका नाम नताशा बताया गया, उस वाक़े में नताशा लड़की ने एक बाप और उसकी बेटी को ख़तरनाक ड्राइविंग करते हुए कुचल दिया था और बादअज़ां उस नताशा को भी ज़मानत मिल गई। नाजरीन, ये 1, 2 या 3 वाक़यात नहीं, इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर सड़कों पर पेश आते हैं और कई कीमती जानें उन वाक़यात में ज़ाया हो जाती हैं। इस तरह के वाक़यात में ये भी सुनने को मिला कि पूरे ख़ानदान को संभालने वाला एक ही फर्द जो इन हादसात की नज़र हो गया। नाजरीन, आप सब भी इसमें अपना किरदार अदा कीजिए और अपने इर्द गिर्द देखिए और रोकिए उन तमाम नाअहल ड्राइवरों को और उन तमाम गाड़ियां चलाने वाले, मोटरसाइकिलें चलाने वाले लोगों को जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद ही नहीं। अगर आपको कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त इस तरह से ड्राइविंग करता है तो उसको भी मना कीजिए। नाजरीन, मुकम्मल ड्राइविंग सीखिए, उसके बाद मोटरसाइकिल या किसी गाड़ी को हाथ लगाएं और गाड़ी चलाएं। नाजरीन, आपकी चंद सेकंड की लापरवाही किसी घर को, किसी खानदान को तबाह कर सकती है। ज़रा सी कोशिश और परवाह से इन हादसात से बचा जा सकता है। नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के तवस्सुत से कानून नाफिज करने वाले इदारों से मेरी ये अपील है कि इस तरह के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और उनको सज़ाएं दिलवाई जाएं, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके और मुख्तलिफ ख़ानदानों को तबाह बर्बाद होने से बचाया जा सके। नाजरीन, ये 20 साला नूरुल हसन और 18 साला महमूदुल हसन जो एक ख्वाहिश लिए आए कि हमने पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होना है और मुल्क का नाम रोशन करना है, उन दोनों भाइयों को एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आकर कुचल देती है, तो नाजरीन, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसके ज़िम्मेदार आप और हम हैं या वो इदारे जो इस तरह के वाक़यात पर कोई एक्शन नहीं लेते? नाजरीन, ये है मेरा आज का वीलॉग। नेशनल सेंट्रल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।